السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے تفصیلی سوال و جواب۔ سورۃ طٰہٰ کا تعارف۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے۔ اس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ اس سورت کا شروع اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ قرآن مجید کا تعارف۔ سورۃ طٰہٰ ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اس سورت کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال بیان فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلتی ہوئی آگ دیکھی تو گھر والوں کو اسی جگہ پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب آگ کے قریب سے اللہ کی آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے اتار لو، بے شک تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سوال۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر رکھ دو۔ جب آپ نے اسے زمین پر رکھا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ دوبارہ عصا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی پیدائش سے لے کر مدینے کے شہر کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 3، صحرائے سینا ہجرت سے وصال تک کا دور۔ سامری جادوگر کا واقعہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 85 میں سامری جادوگر کا ذکر ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بت پرستی پر لگا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی۔ اللہ نے دنیا میں اسے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ جو اس کے قریب آتا تو وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اس ذات کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ اپنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے۔ آپ کو کسی نے کہا، اے عمر، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے، تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں گھر واپس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی، جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔